میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ شیخ ابراہیم کو ہنسنے کا ہنر آتا ہے، ہنسانے کا ہنر آتا ہے، اور ہنستے ہنستے زندگی کے مسائل کو حل کرنے کا ہنر آتا ہے. اور جو وہ اپنے آپ کے ساتھ ہم کیسا سلوک کرتے ہیں اس پہ بات کر رہے تھے، اور شعر کہہ رہے تھے کہ نہیں، تو اس کے حوالے سے میں ایک شعر عرض کر دیتا ہوں کہ اور کوئی بھی مجھ تک کیسے آ پاتا، اور کوئی بھی مجھ تک کیسے آ پاتا، میرے اندر میں ہی جب کر بیٹھ گیا. اپنے اندر سے اپنے آپ کو جب تھوڑا سا ہٹائیں گے تو پھر دوسروں کے لیے جگہ بنے گی، پھر اچھے لوگوں کے لیے جگہ بنے گی. اور جب وہ اچھے لوگوں کے لیے جگہ بن جاتی ہے تو پھر جس طرح آپ بس میں سفر کرتے ہو تو آپ کا سارا منظر نامہ بدلنے لگتا ہے، اسی طرح آپ کی زندگی کا منظر نامہ بدلنے لگتا ہے. تو یہ جو میں بس کے سفر کی مثال دینے جا رہا ہوں، اس کا پس منظر یہ ہے کہ اب میں جس شخصیت کو بلانے جا رہا ہوں، ایک بس سروس جس نے پاکستان میں سفر کی کیفیت کو تبدیل کیا. ورنہ ایک کمپنی تھی، اس سے پہلے اس کی اجارہ داری تھی، آہستہ آہستہ اس کی بسیں بھی کھٹارا ہوتی چلی جا رہی تھیں. میں نام نہیں لے رہا، صرف بتا رہا ہوں. اگر آپ لاہور سے کبھی ملتان کے روٹ پہ سفر کریں تو آج بھی اس کی بسوں کا یہی حال ہے. لیکن جب اس کے مقابلے پہ کمپنی آئی تو اس نے بتایا کہ سفر کیسے آسان اور خوشگوار ہو سکتا ہے. اس بس سروس کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس کے اندر جو مختلف ویڈیوز موجود ہوتی ہیں ان میں شاہ جی کے لیکچرز بھی موجود ہوتے ہیں. وہ شاہ جی کے دوست بھی ہیں، چاہنے والے بھی ہیں، اور سی ای او ہیں فیصل موور کے. آپ کی بھرپور تالیوں میں خواجہ فیصل شہزاد. السلام علیکم، تمام دوستوں کو خوش آمدید. قاسم بھائی سے میرا تعلق آلموسٹ کوئی 8 سال ہو گیا ہے، اس وقت سے ہے. اور جتنا نفیس اور پرخلوص تعلق ان کے ساتھ بنا ہے، میرا نہیں خیال کہ میرا کسی اور کے ساتھ اتنا اچھا تعلق ہو. قاسم بھائی کو جیسے ہم نے پہلے دن پایا ہے، آج بھی وہ ایسے ہی ہیں، کیونکہ جتنی بھی ان کو آج شہرت ملی ہے، ان کا کسی بھی بندے کے ساتھ ریلیشن یا رسپیکٹ کا لیول جو ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے پہلے دن تھا. تو میرے لیے تو تھوڑا یہ مشکل ہے اسٹیج کے اوپر بات کرنا، لیکن جو بھی ہے ہم اپنے الفاظ کا بتائیں گے. قاسم بھائی کی جو ایک کاوش چل رہی ہے پاکستان میں لوگوں کو ان کے بیہیویئر کو امپروو کرنے کے لیے، میرے خیال میں یہ ایک ایسی کوشش ہے جو صدیوں یاد رکھی جائے گی. اور اس میں نے قاسم بھائی سے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کا جو ویڈیوز ہیں وہ مجھے پرووائڈ کریں تاکہ میں اپنی بسیز میں چلا سکوں، تاکہ جتنے بھی لوگ ٹریول کر رہے ہیں، ڈیلی بیسس پہ ہزاروں لوگ ٹریول کرتے ہیں، تو ان تک وہ پہنچ سکے ویڈیوز. اور ماشاءاللہ اس کا کافی اچھا ہمیں فیڈ بیک آتا ہے. لوگ بہت اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہیں دوران سفر قاسم بھائی کی ویڈیوز سننے کو ملتی ہیں. پچھلے دنوں قاسم بھائی نے ایک جو بات کی تھی عمران خان صاحب کے انٹرویو میں کہ جی خان صاحب آپ پچھلا چھوڑیں اور آگے کی طرف چلیں، سب کو معاف کریں، اور ہمیں بہت زیادہ کام کرنے ہیں تاکہ ہم پاکستان کو آگے کی طرف بڑھائیں. تو یہ مثال ویسی تھی میرے والد صاحب کی، کیونکہ ہم کاروبار کرتے ہیں. تو پہلے ہمارا کاروبار دوسرا فرٹیلائزر کا تھا، تو اس میں ہر سال جب کلوزنگ ہوتی تھی تو بہت سے لوگوں کے پاس تھوڑی اماؤنٹس بچ جاتی تھی. تو والد صاحب یہ کرتے تھے کہ جب سال بعد ایئر اینڈ کلوزنگ ہوتی تھی، وہ چھوٹی اماؤنٹس جو تھی ان سب کو رائٹ آف کر دیتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم چھوٹی اماؤنٹس کے پیچھے ان لوگوں کے پیچھے جائیں اور اپنا وقت ضائع کریں. تو وہ نئے سرے سے زیرو سے شروعات کرتے تھے نئے سال کی، اور تمام پرانی ریکوریز کو رائٹ آف کر دیتے تھے. تو ہمیں بھی بینگ پاکستان کا امپروو کرنا ہے تو پچھلی پرانی چیزوں کو بھولنا پڑے گا. اس کے اوپر اپنی انرجی کو ویسٹ کی بجائے ہم نئے چیلنجز کے اوپر اور نئی چیزوں کے اوپر اپنی انرجیز کو سرو کریں تاکہ ہم اپنی گروتھ کے اوپر زیادہ فوکس کر سکیں. اور یہی الفاظ ہیں میرے پاس قاسم بھائی کے لیے. اور تھینک یو ویری مچ صاحب، قاسم بھائی کا اور سب کا شکریہ.